ان لوگوں نے ہماری ساری گاڑیوں کو اڑا دیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ ان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ دو لوگ تھے۔ میں نے ایک جمپ مارا اور سیدھا ان کے پاس پہنچ گیا اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے۔ میں نے دونوں کو نوک آؤٹ کر چکا تھا۔ فائر نگ رک چکی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا تو گارڈ مخالفین کو قابو پا چکے تھے۔ میرے ساتھ کے اور بھی لوگ آ گئے تھے اور ساتھ بہت سی گاڑیاں بھی آ گئی، جس میں بہت سے پولیس کی گاڑیاں تھیں، اور ساتھ شیر خان کے لوگ بھی پہنچ چکے تھے۔ شیر خان آتے ہیں بولا اب ٹھیک ہے نہ؟ میں بولا مجھے کچھ نہیں ہوا، البتہ میرے کافی گارڈز مارے گئے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں، تو شیر خان بولا یہ سب اب مجھ پر چھوڑ دے، میں پتہ بھی کر لوں گا اور آپ کے دشمنوں کو وہ سزا دوں گا کہ ان کی روح بھی کانپی گئی۔ میں بہت اداس تھا کیونکہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ وہ لوگ میرے لیے آئے تھے لیکن ان کا نشانہ میرے گارڈ بن گئے۔ پولیس نے اپنی کارروائی کی تو میں شیر خان کے ساتھ حویلی پہنچا۔ بہت بڑا قافلہ تھا جس میں میرے لوگ بھی تھے اور شیر خان کے لوگ بھی تھے۔ سب ڈیرے پر پہنچے، سب کو بھول چکی تھی کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے۔ گاؤں کے سب لوگ غصے میں تھے کیونکہ یہ سردار پر حملہ تھا، اور سردار پر حملہ سب پر حملہ سمجھا جاتا تھا۔ جو قیدی پکڑے تھے ان کو گھسیٹ کر باہر لایا گیا، ان کی حالت بری ہو چکی تھی۔ شیر خان زور سے بولا صرف ایک ہی سوال تمہاری زندگی بخشنے کی ضمانت بن سکتا ہے کہ کس نے حملہ کروایا؟ ان کی حالت پہلے ہی بری تھی تو ان میں سے ایک بولا ہم شاہ جہان خان کے لوگ ہیں، ان کے حکم سے ہی سردار پر حملہ کیا گیا ہے۔ شاہ جہاں ہمارا ایک مخالف تھا جو کہ میرے باپ کا سب سے بڑا دشمن تھا اور ہمارا سب سے بڑا حریف تھا۔ شیر خان کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ ہم سب لوگ تیاری کریں، ہم آج ہی شاہ جہاں پر حملہ کریں گے۔ میں نے کہا تم تیاری کرو، میں حویلی سے ہو کر آتا ہوں۔ جیسے میں حویلی میں داخل ہوا تو سب برآمدہ میں ہی بیٹھے تھے۔ جیسے ہی امی کی نظر مجھ پر پڑی تو دوڑتی ہوئی پیچ مارتے ہوئے میرا بچہ کہتے ہوئے میری طرف دوڑی، باقی سب بھی میری طرف دوڑ پڑی۔ سب سے پہلے امی مجھ سے لپٹی اور مجھے چومنے لگ پڑی، باقی سب بھی مجھ سے لپٹ پڑیں اور روئی بھی بار ہی تھیں۔ میں نے سب کو خاموش کروایا کہ میں زندہ ہوں اور ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ان سے ملنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا اور ایک جست لباس پہنا کیونکہ میں دعوت پر گیا تھا تو اوتوں والا لباس پہنا تھا۔ میرے پیچھے پیچھے چھوٹی ماں آگی، بولی تمہارے اب وہاں بہت پریشان ہیں، اور بولی مجھ جیسے کہ پہلی فلائٹ ملے گی واپس آ جائیں گے۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو سب بہنیں کھڑی تھی، بولی بھائی پلیز اپنا خیال رکھنا، اور فری بولی فکر نہ کرو، میرا بھائی شیر ہے، ان کی بینڈ بجارے گا۔ میں قافلہ لے کر شاہ جہاں کے ہاں پہنچا۔ اس سے پوچھا تم نے مجھ پر حملہ کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے اب پر حملہ نہیں کروایا، میرا چھوٹا بیٹا دلبر خان جو کہ باغی ہے اس نے کروایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ اب پنچایت کے ذریعے ہوگا کہ تم لوگوں کو کیا کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے ادھر ہی پنچایت لگا لیں اور فیصلہ کیا کہ دلبر خان نے 2 بار حملہ کیا ہے تو 2 دفعہ کا خون بہا ادا کیا جائے، جس میں شاہ جہاں اپنی 2 بیٹیاں اور 10 مربع زمین سردار آفتاب کو دینے کا پابند ہوگا۔ ان کی بیٹیاں سردار آفتاب خان کی خدمت گار اور ہمیشہ کے لیے غلام بن کر رہیں گے، اور وہ اپنی بیٹیاں واپس لینے کا مجاز نہ ہوگا۔ شاہ جہان نے کہا مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، میری سیٹیاں سردار کے گھر رہیں گی۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹیوں کو لے کر آتا ہوں جن کو ڈولی میں بٹھانے کا ارمان تھا، آج ان کو ایسے رخصت کرنا پڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شاہ جہاں آباد کھائی دیا، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں جنہوں نے عبایا پہنے تھے۔ پھر میں اپنی حویلی آ گیا، جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سب کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں ان کے پاس پہنچ گیا تو ماں بولی آ گیا میر اشیر۔ انہوں نے کہا یہ 2 لڑکیاں کون ہیں؟ تو پھر میں نے سب کو سارے واقعات بتائیں کہ کیا ہوا۔ ماں بولی ٹھیک ہے بیٹا، تم نے اچھا کیا، کسی کو معاف کر دینا سب سے بڑا کام اور نیکی ہے۔ میں ان کو بولا یہ بے شک میری غلام کی صورت میں آئی ہیں لیکن ان کو گھر کا فردی تصور کیا جائے گا، ان کے بھائی کا گناہ تھا، مزہ ان کو دی گئی۔ ان کے باپ نے اپنی جان اور زمین بچانے کی خاطر سران دونوں کو یہاں بھیج دیا۔ امی بولے ادھر آؤ تم دونوں۔ امی نے بولا نے کہا نقاب اتار دو، یہاں گھر کے لوگ ہیں اور یہاں صرف گھر کے لوگ کی ہوتے ہیں، گارڈ وغیرہ باہر ہوتے ہیں۔ تو دونوں لڑکیوں نے نقاب اتار دیے۔ جیسے ہی انہوں جو بڑی تھی درمیانہ ساتھ تھا لیکن اس کا جسم بہت ہی خوبصورت تھا اور شکل تو دیکھ کر ہی لوگ دیوانے ہو جائیں ایسی تھی، رنگ دودھ کی طرح سفید، پتلے ہونٹ، کالے سیاہ بال جو کہ چہرے پر آ رہے تھے، اور ان کے مالٹے بھی مناسب تھے، نہ بڑے نہ چھوٹے۔ لیکن جو سب سے زیادہ دیکھنے کے قابل چیز تھی وہ تھی ان کی معصومیت۔ امی نے اس کا نام پوچھا تو اس
میں شہزادی بتا وہ واقعی شہزادی لگ رہی تھی۔ دوسری لڑکی کی عمر 17 سال ہوگی، وہ بھی اپنی بہن کی طرح سفید تھی اور اپنی بہن کی طرح خطرناک حد تک خوبصورت تھی۔ امی کے پوچھنے پر اس نے اپنا نام دل شیری بتا وہ واقعی ہی کھاتا گلاب تھی۔